الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن سيدنا أبا بكر رضي الله عنه قال: حينما ارتد كثير من الناس بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا القول له قول تاريخي، قال: أينقص الدين وأنا حي. میرے عزیز طلبہ، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں اور میرے دینی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام جیسی نعمت سے سرفراز فرمایا. اسلام اللہ کے نزدیک ایک معتبر دین ہے، اور اسلام کے آنے کے بعد تمام ادیان منسوخ ہو چکے ہیں. دنیا میں آدمی جتنا تماشا کر لے، جتنا ہنگامہ کر لے، اپنی جتنی واہواہی کر لے، اپنے بارے میں جتنے دلائل، شواہد اور ثبوت فراہم کر دے، لیکن اسلام کے آ جانے کے بعد آخری نبی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آ جانے کے بعد اب کوئی نیا نبی نہیں آئے گا اور نہ کوئی دین قابل قبول ہوگا. اللہ تعالیٰ نے صراحتاً ارشاد فرمایا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک جو دین معتبر ہے وہ دین اسلام ہے. اور یہ بھی فرمایا: وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. جو آدمی اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین اور دھرم کا متلاشی ہوتا ہے، وہ اس کی پیروی کرتا ہے، اسی میں وہ اپنی خیرخواہی اور اپنی نجات سمجھتا ہے، تو فرمایا کہ وہ آدمی اللہ کے نزدیک خسارے میں ہوگا، نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا. اسلام کی جو خوبیاں ہیں وہ بہت ساری ہیں، انگنت خوبیاں ہیں. انہی خوبیوں میں سے خوبی یہ بھی ہے کہ ایمانی حمیت اور ایمانی غیرت کا پایا جانا. ایک آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھتا ہے، صدق دل سے کلمے کے معنی اور مفاہیم کا اقرار کرتا ہے، وہ 5 وقتہ نمازی بھی ہے، وہ صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے، سماجی کام بھی کرتا ہے، لیکن اگر اس کے اندر ایمانی غیرت نہیں ہے، ایمانی حمیت نہیں ہے، ایمانی جوش و جذبہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کامل ایمان نہیں ہے. کامل ایمان والا جو ہوتا ہے وہ اسلام کے خلاف کچھ دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک کڑھن پیدا ہوتی ہے. اسلام کے خلاف کچھ دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک جوش ولولہ اور ایک امنگ پیدا ہوتی ہے. اسلام کے خلاف کچھ دیکھتا ہے تو وہ زبان سے کچھ نہ کہہ سکے کسی وجہ سے، لیکن دل میں وہ کڑھن ضرور محسوس کرتا ہے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلك اضعف الایمان. کہ تم میں سے کوئی اگر منکر کو دیکھتا ہے، خلاف شرع کام کو دیکھتا ہے، برائی کو دیکھتا ہے، تو ایمان کا پہلا درجہ یہ ہے کہ وہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرے. یہ کام نہیں ہونا چاہیے. آپ جو کر رہے ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں، یہ کام غلط ہے، یہ کام نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کو ڈر ہے، آپ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، آپ یہ سمجھ رہے ہیں
کہ سامنے والا دبنگ قسم کا آدمی ہے، سامنے والا پہلوان ہے، سامنے والا اونچی فیملی کا آدمی ہے، سامنے والا بہت مالدار ہے، اگر ہم نے اس کی کلائی پکڑ لی اور اگر ہم نے اس کو برائی سے روکنا چاہا تو معاملہ سدھرے گا نہیں، معاملہ اور بگڑ جائے گا، تفرقہ بازیاں اور ہو جائیں گی، علاقے میں گروپ بندیاں اور بڑھ جائیں گی، خاندان اور ٹوٹ جائیں گے، مسائل مزید پیدا ہوں گے۔ تو دوسرا آپشن، دوسرا اختیار یہ ہے کہ آپ کم از کم زبان سے منع کریں اسے، اور اسے سمجھائیں کہ بھائی جو تم کام کر رہے ہو یہ کام غلط ہے، یہ تم کام کر رہے ہو یہ اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والے کام نہیں ہے، یہ جو کام تم کر رہے ہو یہ ایک مسلمان کے شان شان نہیں ہے کہ وہ یہ کام کرے، لیکن آپ کو ڈر ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے زبان سے بھی منع کیا تب بھی معاملہ بگڑ سکتا ہے، بات خراب ہو سکتی ہے۔ فرمائے تو کم از کم اپنے دل میں اس برائی کو برائی سمجھو اور یہ عہد کرو کہ اللہ جب موقع دے گا ہم اس برائی کو ختم کر دیں گے۔ فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا سب سے کمتر درجہ ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کی تشریح میں یہ بات بھی لکھی ہے کہ لوگ چونکہ مختلف قسم کے ہوتے ہیں، پہلی بات جو کہی گئی کہ ہاتھ سے روکو، یہ حکمرانوں کے لیے ہے، یہ ذمہ داروں کے لیے ہے، اور دوسری بات جو کہی گئی زبان سے روکو، یہ عام لوگوں کے لیے ہے، اور یہ جو کہا گیا کہ کم از کم دل سے برا سمجھو، یہ عام لوگوں سے بھی نیچی سطح کے جو افراد ہیں نہ روک سکتے نہ بول سکتے، تو کم از کم دل سے تو برا سمجھو۔ ہم برائیاں دیکھتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں ناچ ہو رہا ہے، گانے ہو رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارے کانوں میں آواز آ رہی ہے کہ مسجد کے مناروں سے اذان کی آواز آ رہی ہے، لیکن ہم اپنی جگہ سے ہل نہیں رہے ہیں۔ ہم گھڑی دیکھ رہے ہیں، 2 بج چکے، جماعت کا وقت گزر گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنی جگہ سے ہل لے رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اندر کامل ایمان نہیں ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم بے غیرت ہو چکے ہیں، ہم نام کے مسلمان رہ گئے، خاندانی مسلمان رہ گئے۔ غیرت ایمانی، حمیت اسلامی، یہ انتہائی اہم بات ہے، اور یہ انسان کے اندر ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ ابھی خطبے میں پڑھا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہو گیا تو گاؤں دیہات کے رہنے والے، مدینے کے کنارے میں جو لوگ رہتے تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے تھے، انہوں نے کلمہ بھی پڑھ رکھا تھا، لیکن ان کی صحیح تربیت نہیں ہو سکی تھی۔ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام کے ساتھ اچھی طرح تربیت کے لیے نہیں رہ سکے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مدینے کے اطراف کے لوگوں میں سے بہت سارے لوگ مرتد ہو گئے، اور مرتد ہونے کی مختلف شکلیں ہیں۔ ایک شکل یہ تھی کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، انہوں نے فرمایا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، زکوٰۃ وصول کرنے کی ذمہ داری نبی کی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، اب ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ صحابہ کرام تشویش میں مبتلا ہو گئے، کیا کیا جائے؟ ایسے موقع سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زکوٰۃ دیتا تھا، ایک اونٹ کی رسی بھی اگر زکوٰۃ دیتا تھا، گھوڑے کی لگام بھی اگر وہ زکوٰۃ دیتا تھا، اور آج وہ زکوٰۃ کے شرائط اس کے اندر پائے جا رہے ہیں اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، بس میں ایسے لوگوں سے جنگ کروں گا، لڑائی کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ زکوٰۃ نہ دینے والوں سے آپ جنگ کریں گے؟ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا تھا کہ جو آدمی کلمہ پڑھے گا، لا الہ الا اللہ پڑھے گا، ہماری رسالت کا اقرار کرے گا، وہ مسلمان ہے، اور مسلمان سے آپ جنگ کریں گے؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایسے موقع سے کہا تھا، یہ تاریخی جملہ ہے جو انہوں نے فرمایا، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، دین میں کمی کی جائے گی اور ابو بکر زندہ رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ خلیفۃ الرسول کے ہوتے ہوئے دین میں لوگ فرائض کا انکار کریں گے، فرض کا انکار کرنے والا دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ نماز نہ پڑھنا یہ ایک الگ بات ہے، یہ فسق و فجور کا عمل ہے نماز نہ پڑھنا، لیکن ایک آدمی نماز کی فرضیت کا انکار کر دے کہ نماز فرض نہیں ہے تو وہ آدمی اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے زندہ رہتے ہوئے تم لوگوں نے مجھے خلیفہ بنایا ہے، میرے زندہ رہتے ہوئے دین میں کمی کی جائے گی اور ابوبکر خاموش رہے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میں زندہ رہوں اور دین میں کمی کی جائے۔ دوستو اسے کہتے ہیں ایمانی غیرت، اسے کہتے ہیں ایمانی حمیت، اسے کہتے ہیں شریعت کا پاس و لحاظ کرنا۔ آج ہمارا مسلمان تو ہیں، اللہ کا کرم ہے، اس کا فضل ہے، لیکن ہمارے اندر سے غیرت ایمانی رخصت ہو چکی ہے۔ ہم اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، محب رسول کہتے ہیں، محب اسلام کہتے ہیں، لیکن ہمارے ہی گھروں میں شریعت کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ہم اپنی زبان کھولنے پر قادر نہیں ہوتے۔ کہاں گئی ہماری حمیت؟ کہاں گئی ہماری غیرت ایمانی؟ کہاں گیا ہمارا جوش؟ کہاں گیا ہمارا جذبہ؟ کہاں گئی ہماری امنگ اور ہمارا ولولہ؟ ہم اپنے آپ کو چیخ کے کہتے تھے، نعرے لگاتے تھے، ہم عاشقان رسول ہیں، سڑکوں پہ بھی نعرے لگائے ہم نے، اپنی مجلسوں میں بھی نعرے لگائے ہم نے، لیکن گھر میں آنے کے بعد ہماری بولتی بند ہو جاتی ہے۔ یہ غیرت ہے یا ڈھکوسلا ہے؟ یہ غیرت ہے یا دکھاوا ہے؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ ہمارے علماء نے بھی ہر زمانے میں غیرت ایمانی کا ثبوت دیا ہے۔ ایک کتاب ہے تاریخ دعوت و عزیمت، تاریخ دعوت و عزیمت 5 جلدوں میں کتاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر قریب کے زمانے تک کے علماء کا تذکرہ کیا گیا۔ ہر زمانے میں ایسے علماء رہے ہیں جنہوں نے حمیت دینی اور غیرت دینی کا مظاہرہ کیا ہے اور باطل کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے ہیں، سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ غیرت ایمانی ہی تھی کہ جب ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت ہوئی اور پھر ان لوگوں نے اسلام کے خلاف پادریوں کو اور پھر غیر مسلموں کی جانب سے پنڈتوں کو اور اسی طرح شدید سنگھٹن تحریک کے لوگ جب میدان میں اتر آئے اور اسلام پر حملہ کرنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، تو یہ غیرت ایمانی تھی کہ ہمارے علماء میدان میں آئے اور تمام لوگوں سے، خواہ وہ پادری حضرات ہوں، عیسائیوں کے رہنما، خواہ وہ ہندوؤں کے پنڈت ہوں، خواہ کوئی اور ہو، ہمارے علماء نے سب سے مناظرہ کیا اور یہ بتایا کہ اسلام غالب رہنے والا ہے، اسلامی حمیت ہمارے اندر ہے۔ لکھنے والے نے رسول کے خلاف کتاب لکھی، ہمارے علماء نے جواب دیا، یہ ایمانی حمیت ہے۔ جب ہندوستان میں انگریزوں نے اپنا کھوٹا گاڑ دیا اور اپنا اقتدار بیٹھا دیا اور مسلمانوں کو خاص طور سے علماء کو جب پھانسی دی گئی اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی علیہ رحمہ مالٹا جیل میں جب رہے اور ان کو سزائیں دی گئی سخت سے سخت، پھر جب وہ مالٹا جیل سے نکل آتے ہیں اور پھر اس کے بعد وہ درس و تدریس کی مسند بچھاتے ہیں اور پھر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد پڑتی ہے۔ حضرت قاسم نانوتوی علیہ رحمہ بانیان میں سے ایک بڑی شخصیت کا نام ہے، ان کے اندر دیکھی تو ایمانی غیرت تھی، ادارہ قائم کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن دیکھا انہوں نے کہ اسلام کے دشمنان پھیل چکے ہیں، اسلام کی دشمنی عام ہو چکی ہے،
اپنے دین کو، اپنے مذہب کو بچانا مشکل ہو گیا ہے، انہوں نے ایمانی غیرت کے تحت دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ دارالعلوم دیوبند کے بعد چند سالوں کے بعد پھر علی گڑھ میں سر سید احمد خان صاحب نے اسکول کی بنیاد ڈالی، جو بعد میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی ہوئی۔ سر سید احمد خان سے فکری اعتبار سے ہم کچھ اختلاف رکھ سکتے ہیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے اندر بھی غیرت ایمانی تھی، سوچ کی ڈگر ایک الگ ہو گئی تھی، کچھ اور انداز سے انہوں نے سوچا تھا، ہمارے دیگر علماء کچھ اور انداز سے سوچ رہے تھے، لیکن سر سید احمد خان کے اندر بھی ایمانی غیرت تھی۔ جب ایک انگریز نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کتاب لکھی، انہوں نے یورپ کا سفر کیا، اور سفر کرنے کے بعد انہوں نے اس کتاب کا جواب دیا، جس کتاب کا نام ہے خطبات احمدیہ۔ وہ کتاب پڑھیے، ایمانی غیرت سے بھری ہوئی کتاب ہے، اور یہ بھی ایمانی غیرت تھی کہ خطبات احمدیہ کو شائع کرانے کے لیے جب ان کے پاس پیسے نہیں تھے، انہوں نے لندن سے اپنے لڑکے کو خط لکھا کہ میرے لڑکے کتاب شائع ہونا ہے، یہ نبی کی اہمیت اور نبی کی نصرت کی بات ہے، اگر کتاب شائع کرنے کے لیے پیسے نہ ہو میرے گھر کو بیچ دیا جائے، گھر بک جائے گوارا ہے، لیکن نبی کی نصرت کے لیے اس کتاب کو شائع ہونا ہے۔ فکر سے اختلاف کر سکتے ہیں آپ، لیکن ایمانی غیرت نہیں تو کیا ہے؟ ایک طرف دارالعلوم دیوبند قائم ہو گیا تھا، ایک طرف علی گڑھ میں اسکول جو بعد میں یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہوا وہ قائم ہو گیا، لیکن ڈگر الگ الگ، اسکول یونیورسٹی والے الگ، مدرسے والے الگ، ایک مجلس میں ایک اسٹیج پر کرتا پیجامہ شیروانی والے اور کوٹ پہ ٹائی والے کسی دینی موضوع کے نام سے بیٹھ جائے، یہ ناممکن سا تھا۔ پھر حمیت جاگتی ہے، مولانا محمد علی منگیری علیہ الرحمہ جو بعد میں جا کے منگیر میں رہے، ان کی حمیت جاگتی ہے، اور کانپور میں مدرسہ فیض عام میں وہ علماء کی میٹنگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں علی گڑھ کا جو طبقہ ہے وہ بھی مسلمان ہے، دیوبند کا جو طبقہ ہے وہ بھی مسلمان ہے، دونوں مسلمان ہیں، پھر بیر اتنا کیوں ہے، اختلاف اتنا کیوں ہے؟ آئیے ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے۔ پھر انہوں نے ندوۃ العلماء کے نام سے ایک تحریک قائم کی، تحریک کی بنیاد ڈالی، بعد میں جا کے اس تحریک کا ادارہ قائم ہوا، جس ادارے کو دارالعلوم ندوۃ العلماء کہا جاتا ہے۔ یہ ایمانی غیرت نہیں تو اور کیا تھا؟ اس کے علاوہ جب منگیر کے علاقے میں خاص طور سے چمپارن کے قریب جب عیسائیوں کے حملے ہونے لگے، لوگوں کو عیسائی بنانا شروع کر دیا، شدی سنگٹن تحریک نے عروج اختیار کر لیا، تو مولانا محمد علی منگیری علیہ الرحمہ نے اپنے پیر و مرشد حضرت فضل رحمہ گنج مراد آبادی کی کہنے کی وجہ سے انہوں نے یو پی کے علاقے کو چھوڑ کر بہار کے علاقے میں سکونت اختیار کی، اور انہوں نے دشمنان اسلام کے خلاف مقابلہ کیا پوری طرح سے۔ ایمانی غیرت، اسلاف کی ایمانی غیرت کی تاریخ لمبی ہے۔ جمعہ کا یہ آدھا گھنٹہ اور 25 منٹ کا وقت یہ پورے کارنامے کو بیان کرنے کے نہیں ہوتا ہے، میں تو صرف ایک آئینہ دکھاتا ہوں، آپ بھی دیکھیں اس آئینے میں اپنی تصویر، اور یہ بولنے والا میں بھی اس آئینے میں اپنی تصویر دیکھ لوں کہ ہم اسلاف سے کتنے قریب ہیں کتنے دور ہیں۔ جھلکیاں پیش کرتا ہوں۔ آج جو میڈیا میں آپ نے پڑھا ہوگا، خبریں سنی ہوں گی، ورلڈ کپ جو ہو رہا ہے فٹ بال کا، وہ قطر میں ہو رہا ہے۔ آج عمومی اعتبار سے بلا کسی جھجک، بلا کسی خوف و خطر کے میں کہتا ہوں کہ جو مسلم ممالک ہیں، ایک دو کا استثناء کر دیا جائے، ورنہ جتنے مسلم ممالک حکمراں ہیں ان کے اندر غیرت ایمانی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ مسلمان ہیں، لیکن حکمراں کا طبقہ جو ہے بے غیرت مسلمان ہے۔
ایمانی حمیت نہیں ہے، ایمانی غیرت نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ میں اقتدار ہے، ان کے ہاتھ میں پاور ہے، ان کے ہاتھ میں بہت کچھ ہے۔ اگر وہ چاہیں تو 100% نہیں تو 80%، 80% وہ اسلام کے نظام کو اپنے ملک میں قائم کر سکتے ہیں، لیکن نہیں۔ جو اسلامی نظام کی بات کرتا ہے، اسلامی حکومت کی بات کرتا ہے، اسے پسے زندہ کر دیا جاتا ہے، جیل کی دیوار کے پیچھے اسے کر دیا جاتا ہے۔ مصر میں کیا ہوا؟ اخوان المسلمون کی جب حکومت قائم ہوئی تو پھر فوجی بغاوت کر کے ان کی حکومت کو گرایا گیا اور ڈاکٹر مرسی کو جیل میں ڈالا گیا، اور اتنا ٹارچر کیا گیا، اتنا ٹارچر کیا گیا کہ وہیں وہ جیل میں شہید ہو گئے، بلکہ عدالت میں انہوں نے دم توڑ دیا۔ اور جب مصر میں اخوان المسلمین کی کوشش تھی کہ ہماری حکومت قائم ہو، تو دوسرے عرب ملکوں نے مصر میں مخالفین کی فنڈنگ کی ہے، ان کو پیسے دیے ہیں، تم کوشش کرو کہ اخوان کسی طرح بھی ہار جائے، ہماری ٹانگ کھینچنے والے ہمارے دشمن نہیں، وہ ہمارے دوست ہی ہیں، لیکن پتہ نہیں وہ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہم اسلام کو نافذ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہماری ٹانگ کیوں کھینچ رہے ہیں؟ وہ دوست نما دشمن ہے، وہ دوست نما دشمن ہے۔ آج اتنی بے غیرتی عام ہو چکی ہے، لیکن اس کے باوجود الحمدللہ گنے چنے چند افراد ہیں، چند حکمراں ہیں جن کے اندر غیرت ایمانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں یہ علماء کی محنتوں کا نتیجہ ہے جن کے اندر غیرت ایمانی ہے۔ ایک تو ترکی ملک ہے، اب آپ سوچیں گے کہ ملک ویسا بن جائے جیسا اللہ کے رسول کے زمانے میں حکومت رہا کرتی تھی، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے، ترکی والے قطر والے اسی طرح ہو جائے، دوستو ایسا تو ناممکن۔ اصلاح کا کام دھیرے 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 ہوتا ہے۔ ایک بچہ فوراً پیدا ہونے کے ساتھ حافظ، قاری اور عالم، مفتی نہیں بن جاتا ہے، اسے مفتی بننے تک ایک بچے کو کم سے کم 20 سے 22 سال چاہیے، اسے 20-22 سال کے بعد تب جا کے مفتی بنتا ہے۔ چند حکومتیں جو کوشش کر رہی ہیں، اصلاح کا کام ہو رہا ہے، ہم کچھ نہ کر سکتے ہو، کم از کم ان کے لیے دعائیں تو کر سکتے ہیں۔ قطر میں فٹ بال کا ورلڈ کپ ہو رہا ہے، اہل قطر نے بھی الحمدللہ غیرت ایمانی کا ثبوت دیا ہے، لیکن ہمیں میڈیا میں زیادہ شور شغابہ نہیں کرنا چاہیے۔ میڈیا میں زیادہ شور شغابہ کرنے سے معاملہ اور بگڑ جاتا ہے، دشمنوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، جو سویا ہوتا ہے وہ بھی جاگ جاتا ہے۔ تو میڈیا میں زیادہ ہنگامہ نہیں، لیکن ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ جرمن میں جب ورلڈ کپ ہوا تھا تو 1-2 نہیں 40,000 عورتوں کو دوسرے ملکوں سے لایا گیا تھا کہ جو جس طرح چاہے مستیاں کرتا رہے، لیکن قطر نے کہا کہ نہیں، ہمارے اس کی کوئی گنجائش نہیں، ہم جنس پرست لوگ ہوتے ہیں، عورت سے، مرد سے غلط کام کرتے ہیں۔ ان کا پورا گروپ ہے، اس کی فلائٹ آ رہی تھی قطر میں میچ دیکھنے کے لیے، انہوں نے کہا ہمارے یہاں ہم جنس پرستوں کے لیے جگہ نہیں ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے کہ آپ سوچے گا کہ پورا منظرنامہ خلفائے راشدین والا مل جائے، وہ تو نہیں ہو سکتا، لیکن اس گئے گزرے دور میں، اس دور میں جو دور قیامت سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اس دور میں بھی اتنی ایمانی غیرت کا ہو جانا کہ دنیا کی بڑی طاقتیں، ایک بڑی کمپنی جس کا نام مجھے بھی یاد نہیں ہے، جو اسپانسر کے طور پر جو میچ کراتی ہے، کروڑوں ڈالر دیتی ہے میچ کرانے میں، اس کمپنی نے اپنے شراب کا ایڈورٹائز لگانا چاہا، قطر حکومت نے کہہ دے کہ نہیں، ہمارے یہاں شراب کا اشتہار نہیں لگ سکتا ہے۔ عام کمپنی نہیں تھی، کروڑوں روپے دیتی ہے میچ کرانے کے لیے، لیکن قطر نے کہا کہ نہیں،
دوستو اس گئے گزرے دور میں ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت کا انہوں نے جو مظاہرہ کیا ہے، ہم اور آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کے لیے خاص طور سے دعائیں تو کریں کہ اللہ ان کی ایمانی غیرت کو اور جگائے، اور دشمنان اسلام جو غلط نگاہوں سے انہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی غلط نگاہوں کو پھیر دے، پھوڑ دے، ختم کر دے، اور جن کی اصلاح ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں اصلاح کی توفیق عنایت فرمائے۔ ایمانی غیرت، ایمانی حمیت جب آدمی کے اندر ہوتی ہے تو وہ ایسا ویسا بھی اگر مسلمان ہے نا تو جوش و جذبے میں اٹھ جاتا ہے اور اپنی ایمان کا مظاہرہ کرتا ہے۔ لیکن آج تو ہم مسلمان بھی ایسے ہیں مردہ لاش کی طرح ہے، ہمارے سامنے جو چاہو کہنا چاہو کہہ لو، ہم خاموشی سے سن لیتے، بیٹھ جاتے۔ یہ ایمانی غیرت کا فقدان ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں، میری بات کا مفہوم یہ ہرگز نہ سمجھے کہ جہاں بھی کوئی خلاف بات ہو آپ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، لڑنے کی بات نہیں کہہ رہا ہوں میں نے پہلے یہ حدیث پڑھی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ اصلاح کے 3 درجات میں نے بتائے، آپ کس درجے میں اتر رہے ہیں اس درجے کے لحاظ سے آپ اس درجے کو اختیار کر لیجئے۔ ہر جگہ ہاتھ سے نہیں روکا جاتا ہے، کہیں ہاتھ سے روکا جاتا ہے، کہیں زبان سے روکا جاتا، اور کہیں نہ ہاتھ سے نہ زبان سے بلکہ دل سے برائی کو برائی سمجھا جاتا ہے۔ یہ ایمان کا کمتر درجہ یاد رکھیے۔ آپ کی نمازیں چھوٹ رہی ہیں لیکن آپ کو احساس تک نہیں ہے کہ ہماری نماز چھوٹی ہے۔ آپ اپنے منہ سے گالی بول رہے ہیں، آپ کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم نے گالی دی ہے۔ آپ لوگوں کے ساتھ دغابازی کر رہے ہیں، بے وفائی کر رہے ہیں، لیکن آپ کو اپنی دغابازی، اپنی بے وفائی کا کوئی احساس نہیں ہے۔ آپ کے سامنے بڑوں کو مارا جا رہا ہے، چھوٹوں پر ظلم ہو رہا ہے، آپ خاموش ہیں، آپ کو کچھ بھی احساس نہیں ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ زندہ لاش ہیں۔ لاش تو مردہ ہوتی ہے لیکن آپ زندہ لاش ہیں۔ آپ کا زندہ رہنا اور مرنا دونوں برابر ہے۔ ایمان کے جاگنے کی اور ایمان کے موجود ہونے کا ادنا درجہ یہ کہ ہم برائی کو برائی سمجھیں۔ ہماری نمازیں چھوٹ جائیں، ہمیں احساس ہو ہم نے غلط کیا ہے۔ ہم اپنے موبائل میں غلط چیزیں دیکھ رہے ہیں، دیکھنے کے بعد، دیکھنے کے دوران نہیں تو دیکھنے کے بعد ہی کم از کم احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے غلط چیز دیکھی ہے، ہم نے یہ چیز نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہم نے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا، ہمیں اس وقت نہیں تو بعد میں احساس ہونا چاہیے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، ہم نے غلط کام کیا ہے۔ اگر اتنا بھی احساس نہیں ہے تو بس یہ سمجھیے دوستو کہ ہم اور آپ زندہ لاش ہیں اور ہمارے اندر سے ایمان رخصت ہو چکا ہے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، کسی کام کے مسلمان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے اندر ایمانی غیرت، ایمانی حمیت، ایمانی جوش و جذبہ، ایمانی ولولہ، ایمانی امنگ، شریعت سے محبت، دین سے محبت ہم سب کے اندر کامل درجے میں اتار دے، پیوست کر دے، اور ہمیں اس کی توفیق دے کہ ہم دوسروں کو بھی اسلامی حمیت کا حامی اور مددگار اور نصرت اور تعاون کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔